پیغام آپ دینا چاہیں؟ دیکھیے، جہاں تک ہندوستان کی بات ہے، ہندوستان کے اندر اس وقت اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلمان سب سے زیادہ مظلوم ہے، اور ہندوستان کے اندر کیا پوری دنیا میں بھی حالات یہی ہے۔ آپ جو اسرائیل میں ہو رہا ہے، فلسطین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں وہ ظلم، وہ سب آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے تو 9/11 کے بعد کس طریقے سے عراق کے اندر، افغانستان کے اندر، پھر سیریا کے اندر کیا کیا ظلم کیے ہیں ویسٹرن ممالک نے، وہ سب دیکھے۔ ہندوستان کے اندر یہی مشکل ہے کہ یہاں پر اب مسلمانوں کو بالکل، چونکہ جو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ اس طرح کی ہے کہ مسلمان اتنا امپورٹنٹ رول پلے نہیں کر پا رہا ہے جتنا وہ کر سکتا ہے، چونکہ ان کی کیلکولیشن کے اعتبار سے ان کی جو پرسنٹیج ہے وہ اس طرح کی ہے کہ اس میں وہ ہیلپ فل تو ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ خود ایک بہت مین رول ادا کرتے ہیں ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور وہ جو دوسری جو وہ بیٹھی ہے، جو پارٹی بیٹھی ہے، وہ جب مسلمانوں کے خلاف کوئی بات پھیلاتی ہے اور اس کو وہ کرتی ہے تو باقی لوگوں کے یونائٹ کرنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے وہ اس بات کا فائدہ اٹھا کر وہ ایک کے بعد ایک اس طرح کے مدعے اٹھاتے ہیں کہ جس سے الٹیمیٹلی مسلمان اس کو ظلم کا نشانہ بنے اور وہ ان کے خلاف ایک پورا ماحول بنے۔ تو اس اعتبار سے میرا ہمیشہ ماننا یہ رہا ہے کہ مسلمانوں کو 2-3 فرنٹ پر کام کرنا چاہیے، کسی ایک فرنٹ پر نہیں، ملٹیپل فرنٹ پر، ملٹی سیکٹورل، ملٹی لیٹرل اپروچ ہونی چاہیے کہ ایک طرف ہم جو پورے آنکڑے ہیں ان کو بہت ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈیٹا کلیکشن ہمارے پاس، ریسرچ ٹیم بڑی مضبوط ہونی چاہیے وہ کلیکٹ، اور ان پوائنٹس کو وہ ہائی لائٹ کر کے ایسا تھنک ٹینک ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ جو اس کو میڈیا میں لانے کے لیے اس کو وہ کرے، چونکہ جب فیکٹ سامنے آتے ہیں تو پھر لوگ مجبور ہو جاتے ہیں سننے کے لیے، تو وہ ایک کام بہت ضروری ہے۔ دوسرے لیول پر وہی ہے کہ پھر وہ سوشل لیول پر ہم کس طریقے سے کیمپیننگ کر سکتے ہیں، اس میں اس بات کا احتیاط رکھیں کہ اس کا یہ دیکھیں کہ کسی خاص وقت پر اس کا پولیٹیکل امپیکٹ کیا ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر آج کی تاریخ میں مسلمان جلوس نکالے گا تو اس کا پولیٹیکل امپیکٹ خراب آئے گا، چونکہ وہ الیکشن سر پر ہے۔ تو وہ اب مسلمانوں کو ڈیمانڈس اپنی اس دور میں رکھنی چاہیے جس دور میں پولیٹیکل امپیکٹ بہت زیادہ نہ ہو، اس میں زیادہ دوسری پارٹی کے لیے چانسز ہے کہ وہ آپ کی بات کو مان سکتے ہیں۔ آج اس وقت نہیں مانی جائے گی، خاص طور پر جس طرح کی پارٹی پاور میں ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، باقی وہی ہے کہ مسلمان ہمیشہ اپنے کو سب سے بڑا، وہ میں 4 لیول کے امپاورمنٹ کی بات کرتا ہوں کہ ایک آئیڈیولوجیکل امپاورمنٹ، جس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے ہمارا مذہب کیا سکھاتا ہے، پوری جو دوسرے لوگ ہمارے خلاف دلائل دیتے ہیں اس کا جواب ان کے پاس ہونا چاہیے، یہ سب چیزیں۔ دوسرے نمبر پر میں مانتا ہوں کہ سوشل امپاورمنٹ میں، جس میں ایجوکیشن ہے، جس میں عورتوں کی پوری ان کی پراپر ایجوکیشن اور ان کا پراپر امپاورمنٹ ہے۔ تیسرے نمبر پر سوشل ایونز کے خلاف میں ان کو بہت امپورٹنٹ مانتا ہوں۔ مسلمان اس لیول پہ کام نہیں کرتا کہ بھائی شراب اور جوا اور سٹہ اور گندگی، فحاشی جس طرح پھیل رہی ہے، ان ایشوز پر مسلمان نہیں بولتا، جبکہ اسلام نے حرام قرار دی ہے۔ اور یہ ایک ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے اوپر ہمارے پاس ورلڈ لیول کے اسٹیٹسٹکس موجود ہیں کہ کتنی خطرناک ہیں۔ ہم اس چیزوں پر ایک زیادہ وہ اٹھائیں گے تو ایون اور کمیونٹیز بھی ہمارے ساتھ آنے کو تیار ہو جائیں گی۔ تو اس کو اٹھانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد میں پھر اکنامک امپاورمنٹ کی بات ہے کہ جس میں مسلمان بزنس کے لیول پر بھی اور جابس کے لیول پر، دونوں لیول پر انہیں کوششیں کرنی ضروری ہے۔ بزنس لیول پر بہت ضروری ہے، ایون اسمال سیکٹر بھی اور کارپوریٹ سیکٹر بھی۔ مسلمان کارپوریٹ سیکٹر سے بالکل غائب ہے۔ جو 1000 آپ کارپوریٹ سیکٹر کی وہ ہیں، ان میں سے مشکل سے 9 یا 10 آپ کو مسلمان ملیں گے اس طرح کے لوگ، جبکہ ہونے چاہیے کم سے کم 150۔ تو وہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور پھر چوتھا ہے پولیٹیکل امپاورمنٹ، کہ جس میں آپ اس طریقے کی پوزیشننگ کریں جس میں مسلمان اپنے ایشوز کو ریز کر سکیں پولیٹیکل لیول کے اوپر، اور اس کے علاوہ ان کا جو ریپرزنٹیشن بھی اسمبلی، پارلیمنٹ وغیرہ میں کس طرح بڑھے وہ چاہیے۔ ہاں، دیکھیے یہ چونکہ میں یہ مانتا ہوں کہ قرآن، اسلام جو ہے، جب دین کہتے ہیں تو دین کا مطلب ہے ایک ٹوٹل سسٹم۔ دین کا مطلب صرف شریعت کی حد تک نہیں ہے کہ نماز کیسے پڑھیں، روزے کیسے رکھیں، صرف یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا اپلیکیشن ہر فیلڈ میں ہونا ہے۔ انڈیویجول لیول پر بھی ہونا ہے، جو عام طور پر علماء دین بتاتے ہیں، فیملی لیول پر بھی ہونا ہے، جو تھوڑا بہت بتاتے ہیں، یہ بہت زیادہ نہیں بتاتے، سوشل لیول پر اور ایون انٹرنیشنل لیول پر اس کا کس طریقے سے اپلیکیشن ہو، وہ یہ اس کے بارے میں بہت کم بات ہوتی ہے۔ اور میں نے خاص طور پر اس میں یہ بھی بتایا ہے کہ قرآن میں ایسی بے انتہا آیتیں ہیں کہ جن کا تعلق کاسموس سے ہے، فزکس سے ہے، جن کا تعلق بایولوجی سے ہے، جن کا تعلق ٹیرسٹریل سائنسز سے ہے، جن کا تعلق میڈیکل سائنسز سے، ایمبریولوجی سے ہے۔ یہ ساری چیزیں بالکل ان کو نظر انداز کیا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک مثال چھوٹی سی بتاؤں آپ کو، قرآن میں آیا کہ 7 آسمان ہیں، کسی نے غور نہیں کیا کہ بھئی 7 آسمان کیا ہیں۔ قرآن میں الگ الگ لفظ آئے ہیں، نجم آیا ہے، کوکب آیا ہے، شہاب الثاقب آیا ہے، نجم الثاقب آیا ہے۔ ان کے ترجمے آپ دیکھ لیجئے،
इन सब का तर्जुमा एक ही लिखा हुआ मिलेगा आपको, सितारा सितारा सितारा, जबकि दो कुरान ने वर्ड अलग अलग यूज़ किए हैं। तो उनको अलग अलग मैंने इन चीज़ों पे वर्क किया है कि भाई क्या प्लेनेट है, क्या स्टार है, क्या क्वाजर्स हैं, क्या जो है फर्स्ट आसमान कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, मैंने 7 तकरीबन गिनवाया है, वो मेरे अमेरिकन जर्नल्स में पेपर पब्लिश हुए हैं। तो वो इन चीज़ों को मैंने बहुत ज़ोर दिया है। कुरान ने वाटर साइकिल का जिक्र किया, कुरान ने बर्ड्स किस तरह फ्लाई करती हैं उसकी पूरी टेक्निक बताई है, कुरान ने पूरा हनी का फॉर्मेशन कैसे होता है, शहद का, उसका क्या फ़ायदे है वो बताया है। कुरान ने गैस हमारी ऑक्सीजन वगैरह की सप्लाई उसका भी साइकिल बयान किया है, पानी का साइकिल बयान किया है। ये सब चीज़ें, एम्ब्रियोलॉजी बहुत डिटेल्ड में है कुरान के अंदर, बहुत डिटेल है कि दंग रह जाता है आदमी पढ़कर। तो वही सारी चीज़ें मैंने उसकी तुम्हें वजाहत की है कि भाई पहला फर्स्ट चैप्टर उसमें जो है वो मेनली ईमानियात के ऊपर है। उसमें अल्लाह, फिर रसूल, फिर कुरान, फिर क़यामत, फिर जो है फ़रिश्ते, और फिर वो जो उसका है तकदीर। उसके बाद में फिर फ़िलोसफ़ा है कि आदमी फ़िलोसफ़ी ऑफ लाइफ क्या है, एक कुरान के अकॉर्डिंग फ़िलोसफ़ी ऑफ हेयर आफ्टर क्या है, कुरान जो है क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या कहता है, जुडाइज़म के बारे में क्या कहता है, लाइफ के बारे में क्या, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आई हैं। फिर 3rd नंबर पर कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन में बाकायदा ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस्लाम के, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, फंडामेंटल प्रोहिबिशंस क्या हैं, फिर सिविल लॉज पूरे क्या हैं, फिर क्रिमिनल लॉज क्या हैं, फिर उसके बाद सिस्टम में सोशल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, स्पिरिचुअल सिस्टम, ये सब अलग अलग स्टडी किया है। फिर आखिर में हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ कन्फ्रंटेशन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कहानियाँ जो कुरान ने हैं उन्हें तरतीबवार इकट्ठा कर दिया है। हाँ। कर्नाटक रियासती अक़लियती कमीशन के तहत बेंगलुरु के शम्स कन्वेंशन सेंटर में अहम तरीन इजलास, फ़िरका वाराना हम आहंगी को कैसे मजबूत करें, कैसे फ़रोग दें, कम्युनल हारमनी को कैसे परवान चढ़ाएं, इस मौजू के तहत कर्नाटका माइनॉरिटी कमीशन के सदर अब्दुल अजीम की सदारत में हुआ अहम तरीन इजलास। मुख्तलिफ मसलकों मकातिब फ़िक्र के नुमाइंदों ने की शिरकत। मंगलूर की यनोपिया डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के शोबे इस्लामिक एंड रिसर्च के सदर डॉक्टर जावेद जमील की किताब अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ दी होली कुरान का रस्म इजरा अमल में आया। डॉक्टर जावेद जमील ने इस इजलास में कलीदी खुतबा पेश करते हुए मुल्क में माइनॉरिटीज़ बिलखुसूस मुसलमानों की तालीमी, समाजी, माशी, सियासी तरक्की के लिए कई अहम नुकात पेश किए। कर्नाटक रियासती अक़लियती कमीशन के सदर अब्दुल अजीम ने कहा कि समाज में उखुवत, मोहब्बत, भाईचारे और फ़िरक़ावाराना हम आहंगी को फ़रोग देना अक़लियती कमीशन का एक अहम मकसद है। इस मकसद के तहत प्रमोशन ऑफ कम्युनल हारमनी पर इजलास मुनअक़द किए जा रहे हैं। इस कड़ी का पहला इजलास मुस्लिम तबके के उलमाए कराम व दानिश्वरों के साथ मुनअक़द किया गया है। इसके बाद ईसाई, जैन, बुद्ध, सिख तबके के नुमाइंदों के साथ इस तरह के इजलास मुनअक़द होंगे। अब्दुल अजीम ने कहा कि मौजूदा दौर में इंसानियत की बुनियाद पर सबको एक होने की ज़रूरत है। मुल्क की तरक्की उस वक्त तक पूरी नहीं होगी जब तक मुल्क में रहने वाले तमाम बाशिंदों को चैन व सुकून, अमन व अमान हासिल न हो। लिहाजा अमन व इत्तेहाद के लिए, दोस्ती भाईचारे के लिए सबको मिलजुल कर कोशिशें करनी चाहिए, क्योंकि आज के हालात कुछ ऐसे हैं कि इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं, जहनों में अंधेरे हैं, सड़कों पर उजाले हैं। लिहाजा इन हालात को बदलने के लिए, सही मानों में तरक्की हासिल करने और मुल्क को तरक्की की राह पर ले जाने के लिए सबसे पहले अमन, इत्तेहाद और भाईचारे को मजबूत करने की ज़रूरत है। अब्दुल अजीम ने कहा कि इसी ज़रूरत को महसूस करते हुए जगह जगह इस तरह के इजलास मुनअक़द किए जाएंगे। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट।